دریافت فرمایا کہ فرض نماز میں دونوں رکعتوں میں سورتوں کی آخری آیات نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا دو سورتوں کی پہلی آیات پڑھنا بھی درست ہے کہ نہیں؟ جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں قرآن کریم کی کہیں سے بھی دو صورتیں جو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، یہ انتخاب کیا جائے دو ایسی صورتوں کا جو صورتیں ایسی صورتوں کی آیات کا انتخاب کیا جائے جو صورتوں کے آخر پہ آتی ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے مغرب کی نماز پڑھائی، اب وہ پہلی آیت میں پڑھ دیتا ہے کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، دوسری میں پڑھ دیتا ہے قد افلح من تزکیٰ، تو یہ دو مختلف صورتیں ہوئی نا، اور اس نے دونوں صورتوں کی آخری آیات دو رکعتوں میں پڑھی ہیں، یہ نماز کو مکروہ کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ دو صورتوں کی ابتدائی آیات، مثلا پہلی رکعت میں فرض میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد شروع کی نماز اور اس کا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ 3-4 آیتیں پڑھ کے رکھوں، پھر دوسری رکعت شروع کی اور فاتحہ کے بعد اس سے پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں دو مختلف صورتوں کی ابتدائی آیات کو پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت بھیا چھوٹی سی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ پڑھا کرو، بس قصہ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ صبح اور ظہر دونوں نمازوں میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک 27واں 28واں 29واں پھر 30واں پارہ بھی آدھے تک دو صورتیں کوئی پوری پڑھ لی جائے۔ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے، سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ پڑھ لی جائیں بس عصر میں اور عشاء میں۔ مغرب کی قرات جو ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور مغرب کی قرات جو ہے وہ لم یکن الذین کفروا سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک کوئی صورتیں دو پڑھ لی جائیں، آسان چیز ہے، آسان صورت۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے سورت شروع کر دی تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، رکوع کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے۔ فقہا نے اس کا جواب دیا ہے اصول کی کتابیں نور الانوار وغیرہ۔ فرض نماز کے بعد امام کے جاہراً دعا کرنے سے اگر مسبوق کی نماز میں خلل آتا ہو تو امام گناہ گار ہوگا؟ بالکل ہوگا بھائی۔ امام کو کس نے کہا ہے کہ اتنی لمبی دعائیں اونچی اونچی آواز سے مانگے کہ جو آدمی ایک رکعت دو رکعت پوری کرنی ہے وہ بیچارہ نماز ہی نہ پڑھ سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بس اتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بس یہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، بس اللہم لا مانع لما آتیت اللہم لا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، بس یہ جو ہے نا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام، یہ پیمانہ ہے، بس اتنی دعا فرض نماز کے بعد پڑھ کے سنتیں پڑھ۔ اگر فجر اور عصر کی نماز ہے جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو پھر پڑھتا رہے، فجر کے بعد بیٹھے تو ظہر تک پڑھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، کس نے روکا ہے؟ کرے جو مرضی، لیکن امام نماز میں کے بعد ایسی دعائیں مانگے یا کوئی بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہی کیوں نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو دکھ پریشانی، بیچارہ ایک رکعت پوری نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ حکمت کی کیا نشانی ہے؟
ہر سمجھدار اور مصلحت پسندی کو حکمت کہا جا سکتا ہے؟ حکمت بھیا اللہ کے خوف سے آتی ہے، اللہ کا خوف ہونا، پھر وہ جو راہ وحی کے مطابق دیکھتا ہے وہ حکمت۔ نماز میں تلاوت کرنے کے لیے ہونٹ ہلانا لازمی نہیں ہوتا، زبان سے پڑھنا لازمی۔ زبان سے پڑھے گا تو ہونٹوں پہ کس نے غور کیا ہے کہ بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی مسنون اذکار کو پڑھے یا استغفار کرے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس وقت نہیں بول سکتا تو وہ فرض نہیں نا، دل ہی دل میں پڑھ لے۔ اتنا بیمار ہے، اتنا ذہنی طور پہ بیمار ہے، زبان ہلانے کو جی نہیں چاہتا، تو اس کی بیماری، اور وہ دعائیں فرض بھی تو نہیں ہیں، وہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے اس طرح پوری کر لے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ سے مناجات کرے تو ہونٹ ہلانے ضروری ہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ نادى وذکر فی الکتاب، زکریا علیہ السلام کی دعا انہیں بتا قرآن کریم میں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے چپکے چپکے سے اللہ سے مانگا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگا، اور کہا رب ہب لی من لدنک ولیہ، اللہ میرے جو علوم ہیں، میں جس عظیم مقام پہ نبوت کے فائز ہوں، اللہ ان علوم کو کوئی نہیں ہے جو وارث بنے، مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث ہے۔ اللہ نے کام نے پھر سے کہا کہ ہم یحییٰ دیں گے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ یحییٰ نام ہم نے آج تک کائنات میں کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، یہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ تیرے بیٹے کو یہ نام سوٹ کرتا ہے، سوٹیبل ہے، جچتا ہے۔ قرات کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز میں مثلا سورہ بقرہ کے شروع کی آیات پہلی رکعت میں پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ بقرہ ہی کے بیچ کی آیات یا آخر کی آیات پڑھ سکتے ہیں، یا متصل پڑھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ متصل پڑھے، مثلا سورہ بقرہ کی آیات شروع کر دی، 10 آیتیں پڑھ لی، دوسری رکعت میں 11ویں 12ویں آیت شروع، بہتر تو یہ ہے۔ لیکن جو صورتیں آپ نے لکھی ہیں کہ بیچ کی آیات پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، یا آخر کی پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ نماز کے شروع میں تعوذ کے بعد تسمیہ کے الرحمن الرحیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سیدھا اچھا مالک یوم الدین پہ پہنچ گیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ چھوڑ دیا پوری آیت کو، اور الرحمن الرحیم وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا، اور پھر مالک یوم الدین سے شروع کر دی، اس سے نماز دوبارہ دہرائے گا بھیا، نماز نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک حرف کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ کون مفتی صاحب ہیں جن کی کتاب قرۃ العینین ہے؟ ہمیں معلوم نہیں بھیا یہ کیا ہے۔ قرۃ العینین تو انہوں نے لکھی ہے، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین، اور رفع یدین کے اسبات کے سلسلے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرا نماز جنازہ پڑھائیں گے، یہ ان سے پوچھیے، یہ انہی کی روایت ہے، وہاں طارق جوید صاحب کی، باقی حدیث میں کہیں نہیں آیا، سب جھوٹ ہے۔